ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ بلخ میں ایک سید زادہ رہتا تھا. اس کی ایک بیوی اور چند بچیاں تھیں. وہ فوت ہو گیا. سید زادی کا بیان ہے کہ میرے لیے بلخ میں رہنا مشکل ہو گیا کیونکہ سہارا اللہ نے لے لیا تھا. بچوں کے لیے روٹی کمانے والا کوئی نہ تھا. تمام شہر واقف تھا. اس لیے عزت نفس کو بچانے کی خاطر میں نے بچیوں کو ساتھ لیا اور سمرقند آ گئی. موسم سردی کا تھا. برف باری ہو رہی تھی. میں نے بچوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود باہر کھانے اور ٹھکانے کی فکر میں گئی. ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ سمرقند کا مسلمان امیر ہے اور ارد گرد ضرورت مند افراد ہیں. میں وہاں چلی گئی. اس سے تعاون کی درخواست کی اور اسے بتایا کہ میں ذریت رسول اولاد علی و بطول سے ہوں. اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم کہ تو اولاد پیغمبر و زہرا ہے. اگر کوئی گواہ ہو تو لے آؤ، میں تمہاری مدد کر دوں گا. میں نے کہا بندہ خدا، میں سفر میں ہوں، میرا یہاں کون گواہ ہوگا؟ اس نے کہا اگر گواہ نہیں ہے تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ مدد نہیں. میں مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی. ایک جگہ پر پھر کچھ لوگ جمع تھے. میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ سمرقند کا سرکاری آفیسر ہے جو کہ مجوسی ہے. میں نے سوچا کہ اب کسی مسلمان سے تو کسی تعاون کی امید نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہو سکتا ہے اب مجھ سے مسلمان ہونے کا بھی گواہ مانگے. یہ غیر مسلم ہے، ممکن ہے یہ کسی قسم کا گواہ نہ مانگے اور ایک ضرورت مند انسان کی حیثیت سے تعاون کر دے. یہ سوچ کر میں وہاں گئی. جتنے مرد کھڑے تھے سب نے مجھے مستور سمجھ کر راستہ دے دیا. میں اس کے سامنے گئی اور اسے بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں. تم لوگ اگرچہ غیر مسلم ہو لیکن ایک معاشرہ کی وجہ سے وہ سلوک تو دیکھتے اور سنتے رہتے ہو جو مسلمان اپنی نبی کی اولاد سے کر رہے ہیں. میں بلخ سے آئی ہوں. میرے ساتھ میری کمسن بچیاں ہیں جو مسجد میں بیٹھی ہیں. امیر سمرقند سے مدد مانگی ہے. اس نے گواہ مانگے ہیں. میں نے اسے کہا بھی ہے کہ بھلے آدمی گواہ انہی سے مانگے جاتے ہیں جنہیں کوئی پہچاننے والا ہو. جو مسافر ہوتے ہیں انہیں کون پہچانتا ہے اور ان کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیکن اس نے میری کوئی مدد نہ کی. اب اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کر دو. وہ مجوسی اٹھ کھڑا ہوا. نوکر بھیجا کہ جا کر میری بیوی کو ساتھ لے آ. وہ گیا. کچھ دیر بعد اس کی بیوی آ گئی. اس نے کہا اس بیوی کے ساتھ جا، مسجد میں اس کی بچیاں بیٹھی ہیں، انہیں ساتھ لے کر آ. اپنے گھر میں علیحدہ کمرہ دے. سفر کی تھکی ہوئی ہیں، انہیں غسل کے لیے گرم پانی دو، نئے کپڑے دو، کھانے کا انتظام کرو. وہ مستور میرے ساتھ آئی. اس نے بچیوں کو اپنے ساتھ لیا، ہمیں اپنے گھر لے گئی. ایک آراستہ کمرہ دیا، گرم پانی دیا، نئے کپڑے دیے اور کھانے کو بہت کچھ دیا. تھکی ہوئی بچیاں جلدی سو گئی. میں نے مصلی بچھایا اور مجوسی کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگ گئی. رات ڈھلی ہوئی تھی کہ دروازہ پر دق الباب ہوا. مجوسی خود دروازہ پر گیا. دروازہ کھولا تو مسلمان امیر اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا تھا. مجوسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے مہمان آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں لینے آیا ہوں. مجوسی نے کہا وہی جن سے کل تو نے گواہ طلب کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں شرمندہ ہوں. مجھے میری مذہبی غیرت نے شرمندہ کیا ہے کہ تو نے مجوسی ہونے کے باوجود انہیں گھر میں جگہ دی اور میں مسلمان ہو کر ان کی مدد نہ کر سکا. یہ سن کر مجوسی مسکرا دیا. اس نے پوچھا اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مجوسی نے کہا ابھی تک تیرا ذہن درست نہیں ہوا اور تو فریب سے باز نہیں آیا.
उसने कहा, मैंने सीधी बात की है, इसमें भला फरेब की कौन सी बात है? मजूसी ने कहा, फरेब नहीं तो और क्या है, तूने उस मस्तूर से औलादे ज़हरा होने का गवाह मांगा था। तुझे अब यह कैसे पता चल गया कि वो मुसलमान थी? मुमकिन है वो मुसलमान ही ना हो। अगर सीधी बात करना चाहता है तो यूं कर कि तूने ख्वाब में मैदान महशर देखा है, उसमें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तूने उनसे पानी मांगा है, उन्होंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तूने कहा कि मैं आपकी उम्मत से हूं, मुझे पानी पिलाइए, उन्होंने तुझसे गवाह मांगे हैं। तूने दाएं बाएं देखकर कहा है कि हजूर मुझे यहां कोई पहचानता भी नहीं, मैं गवाह कहां से लाऊं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे फरमाया, अगर तू मेरी औलाद से गवाह मांग सकता है तो क्या मैं तुझसे गवाह नहीं मांग सकता? फिर उन्होंने तुझे जन्नत में मेरा मकान दिखाया और फरमाया है कि देख, ये उस मजूसी का मकान है जिसने सिर्फ ये सुनकर कि वो मुसाफिरा मेरी औलाद से है, बिला मुतालबा गवाह उसे रहने की जगह, पहनने को कपड़े, खाने को ताम दिया है। इस वक्त भी मेरी बेटी इस मजूसी के लिए मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही है। ख्वाब एक ही है, मैंने भी देखा और तूने भी देखा। अब बता, क्या यही सीधी बात है? उसने कहा कि वाकईन मुझे यही ख्वाब इस वक्त तेरे दरवाजे पर लाया है। तू ऐसा कर, मुझसे 1000 दीनार ले और बीबियां मुझे ले जाने दे। मजूसी ने कहा, अगर तू 1,00,000 दीनार भी दे तो भी मैं अपने घर आई हुई बरकत तुझे न दूंगा। भला मैं तुझे वो मस्तूरात कैसे दे दूं जिनके कदम के तुफैल मेरे कुंबे ने कलमा पढ़ लिया, जिनकी बरकत से मैंने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, जिनके सदके में मैंने जिंदगी में जन्नत में अपना मकान देख लिया। जा घर आराम कर और आइंदा ख्याल रखना।